اطمینان، سکون، بے فکری اور سیٹسفیکشن کے ساتھ زندگی گزارنا ہر بندے کا حق ہے۔ اگر آپ بھی ایک مطمئن، سیٹسفائیڈ اور آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو آج کے ولاگ میں 7 پوائنٹس آپ کو ایسے بتا رہی ہوں، ایسے 7 کام ہیں جو آپ کو فوراً چھوڑنے ہوں گے۔ یہ 7 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے لیے ایک سیٹسفیکٹری لائف گزارنے میں بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول آپ کے ساتھ تھوڑی سی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم میں بچیوں کے لیے گھر پہ ہی پریپیئر کیا ہوا لنچ باکس ریڈی کرتی ہوں، لیکن کچھ دن سے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تھوڑی اپسیٹ ہے، تھوڑا سا مجھے بیک ایک کا ایشو ہے، پین ہے۔ میں نے کھانا تو جیسے تیسے بنا لیا تھا، لیکن اب لنچ باکس بنانے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی، تو میں نے میاں جی سے بریانی منگوا لی تھی اور عائشہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے اور ہانی کے لنچ باکس میں یہ ڈال کر فریج میں رکھ دو۔ جو بھی ان کے لیے میں لنچ بناتی ہوں نا، میں رات کو ہی ٹفن باکس میں ڈال کر فریج میں رکھ دیتی ہوں اور صبح ایز اٹ از ان کے بیگز میں ڈال دیتی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ صبح کے ٹائم پر پریپیئر کرنا ہوتا ہے، لائک اگر مجھے فرائز دینے ہوں یا سینڈوچ وغیرہ بنانا ہو تو وہ میں صبح ہی بناتی ہوں۔ اینی ہاؤ، بچیوں کو اور میاں جی کو بھیجنے کے بعد پھر میں اپنا یوٹیوب کا کام کرتی ہوں، کوئی وائس اوور یا ایڈیٹنگ وغیرہ رہتی ہے جو میری، اسے میں کمپلیٹ کرتی ہوں، اور یوٹیوب کا کام ختم کرنے کے بعد پھر میں گھر کے باقی کاموں کی طرف آتی ہوں جو ماشاءاللہ رات تک بالکل ختم نہیں ہوتے۔ سو اینی ہاؤ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، سکون، اطمینان اور سیٹسفیکشن والی زندگی گزارنے کے لیے نا آپ کو یہ 7 کام فوراً چھوڑنے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 از لیونگ یور سیلف بیہائنڈ اینڈ ورینگ اباؤٹ ادرز، یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کر نا دوسروں کی فکر کرنا۔ یو آر امپورٹنٹ، تھنک فار اے مومنٹ۔ آپ کو نا اپنے آپ سے محبت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ آپ کے وجود کو، آپ کی روح کو جتنی محبت کی ضرورت ہے نا، باہر سے آنے والی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی محبت اس کوٹے یا اس نیڈ کو پورا نہیں کر سکتی۔ یو ہیو ٹو لو ود یور سیلف، اور یہ جسم ہی تو ہے جس میں آپ نے رہنا ہے، جو آپ کا اپنا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ یہ جو 2 پارٹنرز ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم میرا خیال رکھو، یہ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا خیال اس لیے رکھوں گا کہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں۔ دیکھیں، خالی کپ سے چائے نہیں ڈلتی، چائے بھری ہوگی تبھی تو آپ اس سے دوسرے کپ میں ڈالیں گے۔ اگر آپ خود فٹ نہیں ہوں گے، خود ہیلدی نہیں ہوں گے، تو دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گے؟ اگر آپ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے نا، تو سب سے زیادہ غمگین آپ خود ہوں گے۔ You are the greatest project you will ever work on. So take your time. آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنے آپ کو وقت دیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں جو امپروومنٹ، جو فردرنس آپ کافی ٹائم سے چاہ رہے ہیں لے کر آنا، اس کو لانے کی کوشش کریں، اور کچھ جو نئے گولز آپ نے سوچ کر رکھے ہوئے ہیں ان پر امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، سکون، اطمینان اور سیٹسفیکشن والی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سیکنڈ چیز آپ کو چھوڑنی ہے وہ ہے ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس۔ اچھا، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے آپ ضرور سنیں اور فالو کریں۔ یہ جو آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا، یہ نہ کریں، کمپٹیشن کریں۔ موازنے اور مقابلے میں فرق ہے۔ کمپٹیشن میں نا آپ سامنے والے بندے کو ریفرنس کے طور پر دیکھتے ہیں، اس پر رشک کرتے ہیں کہ واہ، اس نے کتنی ترقی کر لی، یہ ہر کام کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس کی لائف میں کتنی امپروومنٹ آ گئی ہے۔ تو آپ اس پر رشک کرتے ہوئے نا خود بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اپنے آپ پر ہوتی ہے، اپنی امپروومنٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ آپ کا کمپٹیٹر ہوتا ہے، اور یہی جو آپ کا کمپٹیٹر ہے نا، جس سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ آپ کے آگے بڑھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ کمپٹیشن یا مقابلے میں ہوتے ہیں، اور اسے دیکھ دیکھ کر نا آپ اپنے اندر یا اپنے کام کے اندر بھی بیٹرمنٹ لاتے رہتے ہیں۔ آپ نئی نئی انوویشنز لے کر آتے ہیں، نئی سوچیں لے کر آتے ہیں کہ کس طرح اپنے کام میں آگے بڑھا جائے اور ترقی کی جائے۔ یہ سب کرنا نا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھے جانا، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس نے نیا موبائل لے لیا، اس نے پلاٹ لے لیا، اس نے گھر لے لیا، بنگلہ لے لیا، اور یہی سوچ سوچ کر اور اس کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں لے کر آ رہے، بلکہ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ اس کے پاس اگر یہ سب چیزیں، یہ ساری فیسلٹیز آئی ہیں تو یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ بھی اٹھیں، محنت کریں، جو 24 آورز اس کے پاس ہیں اتنے ہی آپ کے پاس بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور آپ کے پاس کوئی 15 یا 18 گھنٹے ہیں۔ سب کے پاس سیم ٹائم ہے، لیکن اس کو یوز کرنے، استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔
بس فرق یہ ہے کہ کامیاب اور سمجھدار لوگ اسی وقت کو سمجھداری سے اویل کرتے ہیں، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور اس ٹائم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور پھر کوئی انہیں سکسیس نہیں ملتی تو وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں یا پھر ان سے انویس ہو جاتے ہیں یا حسد کرتے ہیں۔ تو حسد کرنے یا انویس ہونے سے بہتر ہے کہ آپ بھی اٹھ کر محنت کریں، اسٹرگل کریں، کچھ گولز اپنی لائف میں رکھیں جن کو اچیو کرنا اپنا ٹارگٹ بنائیں، بجائے اس کے کہ اپنے ٹائم کو برباد کریں یا نیگیٹو کاموں میں اسے استعمال کریں۔ یہ جو اسپیس ریس ہے، خلا میں کبھی کوئی سائنٹسٹ جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، یہ کمپٹیشن کا ہی نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی لائف میں کوئی کمپٹیٹر ہی نہ ہوگا نا تو آپ سکسیس کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے۔ پلے گروپ میں پڑھنے والے بچے سے لے کر بل گیٹس یعنی ایپل کمپنی کے مالک تک کو کمپٹیشن چاہیے، کوئی نہ کوئی ان کا کمپٹیٹر ہوگا تو یہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ان میں آگے بڑھنے، سکسیس حاصل کرنے کی لگن رہے گی۔ سو کمپٹیشن بہت ضروری ہے ٹو تھرائیو اور ٹو سروائیو، زندہ رہنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ کلاس میٹس کے آپس میں کمپٹیشنز رہتے ہیں تبھی ان کو آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شاپ کیپر دیکھ لیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ ان کی سکسیس کا راز ہی یہ ہے۔ سو ہمیشہ کمپٹیشن کریں، کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ بالکل کریں لیکن موازنہ نہ کریں۔ موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ وچ از ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹسفائی دا پیپل، یعنی انسان کو راضی رکھنے کا مقصد بالکل نہ بنائیں۔ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کا معیار کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی انسان کو اپنے معیار کا پیمانہ نہ سمجھیں کہ مجھے یہ جس نظر سے دیکھتا ہے یا یہ میرے بارے میں جو خیال رکھتا ہے میں ویسا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے خوش ہے نا تو آپ کی خامیاں بھی اسے خوبیاں لگیں گی، اور اگر کوئی آپ سے ناخوش ہے یا آپ سے ناراض ہے تو آپ کی خوبیاں بھی اسے خامیاں ہی لگیں گی۔ آپ جتنے مرضی ہر دل عزیز بن جائیں، آپ کی ذات پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے والا ہوگا۔ جتنی مرضی اونچی چوٹی پر چڑھ جائیں، آپ کی ٹانگیں کھینچنے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا۔ اگر درگزر کریں گے نا تو آواز آئے گی، دیکھو ڈر گیا ہے۔ اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ بڑا ضدی ہے یا بڑا ڈھیٹ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں جورو کا غلام بن گیا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خیرات، یہ سب چیزیں کریں گے تو لوگ کہیں گے ریاکار ہے۔ تو مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ وہ جن کو راضی نہیں کیا جا سکتا یعنی مخلوق، اسے راضی کرنا چھوڑ دیں، اس کی ٹینشن نہ لیں، اور جسے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کو راضی کرنے کی پوری تیاری رکھیں۔ سو انسان کو راضی کرنے کا گول ہرگز نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، کیونکہ انسان کو خوش رکھنا ایک مکمل نہ ہونے والی کوشش ہے اور اس سے بھی انسان کبھی خوش نہیں ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ از quit relationship that drains you and don't support you۔ آپ اپنا ٹائم، اپنا خلوص، پوری انرجی، پوری توجہ ایک رشتے کو 100% دے رہے ہیں لیکن آپ کو وہ اس کا 10% بھی نہیں دے رہا، تو اس طرح کا جو ریلیشن ہے نا اسے کوئٹ کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کی طاقت، وقت، توجہ سب کچھ ہی ضائع ہو رہا ہے۔ کیونکہ بار بار تجربے اور آزمائش سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ریلیشن مجھے کوئی ریٹرن نہیں دے رہا، اسے کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا اور یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو اسے کوئٹ کرنا، چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ اس سے آپ کو ہو سکتا ہے وقتی دکھ یا تکلیف تو ہوگی لیکن لانگ ٹرم اس کو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو خوشی اور اطمینان حاصل ہو جائے گا اپنی زندگی میں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از یو آر کیپنگ یور فیلنگس باٹلڈ اپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی فیلنگس، آپ کے جو احساسات، جو جذبات ہیں، جو آپ کے اندر دکھ ہیں، وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ آپ نے ان سب چیزوں کو، ان سب دکھوں کو اپنے اندر ہی رکھا ہوا ہے اور خود ہی انہیں سوچ سوچ کر آپ ٹائرڈ ہوتے رہتے ہیں، مینٹلی آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ کر۔ تو اپنی فیلنگس کو اپنے لوڈ ونس کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنی ان فیلنگس کو، اپنے جذبات کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کو پتہ ہے ون آف دا ڈیتھ ریگریٹ، ایک تحقیق کے مطابق مرتے ہوئے لوگوں میں جو افسوس ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو شیئر ہی نہیں کر سکا۔ سو اپنے مسئلے مسائل، اپنے چھوٹے بڑے پرابلمز، اپنے دکھ درد رنج، اپنے پیاروں کے ساتھ، جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں نا، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ دل سے خالص ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اپنا بوجھ ہلکا کیا کریں۔ اس طرح شیئرنگ کرنے سے نا آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور شیئر دیکھ کر کریں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں صرف انہی کے ساتھ شیئر کریں، ہر ایک کو اپنے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنے ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کے مسئلے مسائل سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، اور 10% ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مسئلے سن کر الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو اس لیے اپنی فیلنگز، اپنے دکھ بھی ہمیشہ انہی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو دل سے آپ کے ساتھ پیور ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے مسئلے بتاتے ہیں اور ان کو نا ایون آپ کے مسئلے لگ ہی نہیں رہے ہوتے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از نیگیٹو سیلف ٹاک. یقین کریں جو سب سے امپورٹنٹ ہماری گفتگو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. موبائل ایک ہارڈ ویئر ہے اور اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہیں نا لائک فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹا، یوٹیوب، یہ سب سافٹ ویئر ہیں. اسی طرح ہمارا دماغ ایک ہارڈ ویئر ہے اور اس کے اندر جو سوچیں ہیں نا وہ سافٹ ویئر ہیں. جو گفتگو، جو سیلف ٹاک آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں نا وہ سافٹ ویئر ہے جو اس دماغ کو چلا رہی ہوتی ہیں. آپ ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کسی سے تو ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا جب کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں ملتا ہے، لیکن اپنے آپ سے ہم ہر وقت بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ اوقات یا کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب یہ سیلف ٹاک انکریز ہو جاتی ہے. لائک جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو بستر پر لیٹے لیٹے کچھ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر کی، بہت زیادہ بحث چل رہی ہوتی ہے اپنے آپ سے. سو کوالٹی آف سیلف ٹاک میٹرز. اگر ہم اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرے تو بچے ہی ایسے ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں، میرا گھر عجیب سا ہے، ماحول عجیب سا ہے، میرے کولیگ اچھے نہیں ہیں، یا مجھے کوئی اچھا ہی نہیں سمجھتا. اور ایک بہت خطرناک جملہ جو ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، میں تو ہوں ہی ایسی، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، میں تو ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، میں ایکٹیو نہیں ہوں، یا مجھ سے کوئی خوش نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں نیگیٹو سیلف ٹاک ہیں اور اس سے آپ دماغی طور پر بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. نو، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ ایکٹیو ہیں، آپ ہر چیز، ہر کام کر سکتی ہیں اگر آپ اپنے اندر بیٹرمنٹ لانا چاہتی ہیں. جملے بدلیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور یہ جملے آپ نے بدلنے کیسے ہیں، پازیٹیو سیلف ٹاک کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ یہ وقت مشکل ہے لیکن یہ مشکل وقت گزر جائے گا. مجھے تھوڑا صبر کرنا ہے، تھوڑا سوچنا ہے، مشورہ کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. I can do it. Moving to the last point which is leave the place where you are not comfortable. اگر آپ کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جہاں آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، یا یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل، تو اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں. لیو دیٹ پلیس. اف یو وانٹ ٹو چینج یور مینٹل اینڈ ایموشنل اسٹیٹ، چینج یور فزیکل اسٹیٹ. اگر آپ اپنی ذہنی کیفیت کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اپنی فزیکل اسٹیٹ کو چینج کرنا ہوگا. اگر آپ کے دماغ میں دھند چھا رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی جیسی کیفیات میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں نا تو اپنے جسم کو کسی کام پر لگا لیں، کوئی عمل کریں، کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیں. When your body do something, any activity, your mind is bound to follow. It has no any other choice. جب بھی آپ کوئی کام، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کا جسم جو کرتا ہے، آپ کا دماغ اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہتی. سو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسی جگہ سے باہر نکالیں جہاں پر آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کے دماغ پر دھند چھا رہی ہے یا آپ خوش نہیں ہیں. باہر نکلیں، اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیں، اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے سنسیئر فیملی ممبرز کے ساتھ ٹائم گزاریں. سو یہ 7 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ چھوڑ دیں اور سکون اور اطمینان والی زندگی گزاریں. It's all about today's vlog. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا. And if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care.